السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہم نورانی قاعدہ کو پڑھ رہے تھے جس میں ہمارے پاس سبق تختی نمبر 4 چل رہی تھی۔ آسان تجویدی کورس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مختصراً قواعد کو پڑھ کے قرآن کو آسان اور صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو تختی نمبر 4 حرکات کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، دوسرا حصہ پڑھنا تھا کہ حرکت کو پڑھنے کے ٹوٹل طریقے جو ہیں وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حرکت کو بالکل اس طرح ادا کرنا جس طرح کہ حرکت نارمل ادا کی جاتی ہے، سادہ حرکت جس طرح پڑھی جاتی ہے، کہ اس میں جو ہے آپ ملحوظ رکھتے ہیں کہ بغیر جھٹکے اور بغیر کھینچے حرکت کو ادا کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس 5 طریقے اور ہیں حرکت کے ادا کرنے کے، جن میں سب سے پہلے امالہ ہے، اس کے بعد اختلاس ہے، اشمام ہے، روم ہے اور صلہ ہے۔ اب حرکات کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3 حرکتیں ٹوٹل بنتی ہیں، زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ اب زبر کی حرکت کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے فتحہ، جس کو ہم زبر ہی کہتے ہیں، مطلب کہ بالکل زبر پڑھنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے امالہ۔ اب امالہ 2 طرح سے آتا ہے، امالہ صغریٰ ہے اور امالہ کبریٰ ہے۔ امالہ صغریٰ جو ہے اس کو تقلیل بھی کہتے ہیں، جو کہ حرکت کے ادا کرنے کی، زبر کے ادا کرنے کی تیسری صورت ہے۔ اب امالہ کیا ہے؟ امالہ ہے کہ الف مدہ کو یا مدہ کی طرف یا کھڑی زبر کو کھڑی زیر کی طرف مائل کرنے کو امالہ کہتے ہیں۔ جیسے سورہ ہود میں قرآن پاک میں امام حفص رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے امالہ ہے، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا مجریہا۔ اب جس وقت امالہ اب یہ زیادہ مائل کریں تو اس کو امالہ صغریٰ امالہ کبریٰ کہا جاتا ہے، اور اگر کم مائل کیا جائے یا کی طرف زبر کو، الف مدہ کو یا کی طرف، تو اس کو امالہ صغریٰ یا تقلیل کہتے ہیں۔ اس میں فرق جو ہے وہ اساتذہ کرام کے پاس باقاعدہ محنت سے جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ یہاں پر قراءت حفص ہی پڑھتے ہیں تو قراءت حفص میں صرف امالہ کبریٰ ہے، وہ بھی سورہ ہود کی ایک آیت میں۔ اس کے علاوہ امالہ کبریٰ کہیں پر نہیں ہے اور امالہ صغریٰ بالکل ہی نہیں ہے امام حفص رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اب اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے، جب آپ امالہ پڑھتے ہیں تو اس میں زواد الیا اور زواد الراء کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ امالہ کر رہے ہیں اور امالہ جس حرف پہ ہو رہا ہے وہ را ہے تو اس کو زواد الراء کہتے ہیں، را کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ہو تو اس کو زواد الیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حرکات میں 2 حرکتیں اور رہ جاتی ہیں، زیر اور پیش کی۔ زیر اور پیش کی حرکت کو پڑھنے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل اسی طرح جیسے ہم نارمل پڑھتے ہیں بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے کے ادا کریں۔ اس کے علاوہ 4 صورتیں اور ہیں، روم ہے، اختلاس ہے، اشمام ہے اور صلہ ہے۔ اب ہم جس وقت روم کو دیکھتے ہیں تو روم کے اندر ہمارے پاس جو ہے حرکت کا تیسرا حصہ ادا کیا جاتا ہے، مطلب 2 حصے حرکت کے نہیں پڑھتے اور تیسرا حصہ مطلب آپ حرکت کے 3 حصے کر کے 2 حصے چھوڑ دیں گے اور ایک حصہ ادا کریں تو اس کو جو ہے روم کہتے ہیں۔ جو سورہ یوسف کے اندر امام حفص رحمہ اللہ جو ہے وہ 2 طرح سے اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک آیت ہے اس کو جو روم سے بھی پڑھتے ہیں اور اشمام سے بھی پڑھتے ہیں، لا تأمن۔ اب یہاں پر ہونٹ گول کر کے نا پیش کی طرف اشارہ، اصل یہ ہے اشمام۔ اب اگر اس کو آپ روم سے پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے لا تأمننا علی یوسف، مطلب کہ اتنا تیزی سے پڑھنا کہ آپ کے صرف قریب والا ہی سن سکے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں۔
اس کے بعد اختلاس ہے، اختلاس میں حرکت کے 3 حصے کر کے 2 حصے پڑھتے ہیں، مطلب روم سے حرکت کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ روم میں ہم 2 حصے چھوڑ کے 1 پڑھتے تھے، اختلاس میں 1 چھوڑ کے 2 پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اشمام آ جاتا ہے۔ اب اشمام جو ہے حرکت یا حرف کی طرف اشارہ کرنے کو اشمام کہتے ہیں۔ اب امام حفص رحمہ اللہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر صرف اشمام بالحرکت کرتے ہیں، لا تأمن علی یوسف، یہاں پر ہونٹ گول کر کے پیش کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ اور یہ ہے اشمام بالحرکت۔ دوسرا ہوتا ہے اشمام بالحرف۔ اشمام بالحرف یہ ہے کہ مختلف قراء سبع کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جس طرح صراط الذین انعمت علیہم ہے تو اس کو زا کا اس میں اشمام کیا جاتا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم پڑھا جاتا ہے، تو زا پڑھ کے صاد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ اشمام بالحرف۔ اور اس کے بعد ہے صلہ۔ الٹا پیش پڑھنے کو یا کھڑی زیر پڑھنے کو صلہ کہا جاتا ہے۔ زبر کے کیا کہتے ہیں، زبر کو زیر کو کھینچ کے یا پیش کو کھینچ کے پڑھنے کو صلہ کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔